اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کے لیے مفید نہیں ہے تو اس کو نہیں دلائیے، چاہے پیسے ہوں، چاہے وہ سستی ہو۔ بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ چیز جو سستی ہے وہ دلا دیتے ہیں، وہ چیز جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہم دلا دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ٹالیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دلا دیں گے۔ بالکل کلیئر، اگر یہ چیز بیٹا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ نہیں خریدوں گی۔ اس کے سارے دوست خرید رہے ہیں، پورا اسکول خرید رہا ہے، پوری دنیا خرید رہی ہے، آپ نہیں خریدیں کیونکہ وہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بہت عزت کے ساتھ، یہ بات بہت احترام کے ساتھ، چونکہ آپ نے اس کی ایک خواہش کو پورا نہیں کیا ہے، وہ غم سے دو چار ہوا ہے، تو آپ سے گلے لگا لیں، آپ اس سے کہیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے میں نہیں دلاؤں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے گلے لگا لیں، پیار کر لیں، ریسپیکٹفلی یہ بات کریں، اور اس کے جواب میں وہ جتنا رونا دھونا کر رہا ہے یا کر رہی ہے کرنے دیجئے۔ 2 دفعہ ہوگا یہ کام، صرف 2 دفعہ، اس کے بعد اسے یہ سمجھ آ جائے گا کہ میری ماں اگر کسی بات کے لیے مجھے منع کرتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت اور وجہ ہوتی ہے۔ ہم جس بات کے لیے اسے منع کریں اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی اصول، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ایک دفعہ جب اس بات کے لیے منع کر دیا ہے تو میں روؤں یا شور کروں، وہ نو یس میں نہیں تبدیل ہوگی۔ یعنی 2 گھنٹے پہلے آپ نے کہا نہیں یہ تو اچھا نہیں ہے میں نہیں دلاؤں گی، پھر وہ روئی دھوئی شور مچایا اور آپ نے دلا دی۔ تو آپ نے اس کو یہ سکھایا ہے کہ بیٹا جب بات پیار سے اور ٹھیک طریقے سے کہنے سے کام نہ بنے تو رونا دھونا شروع کر دیا کرو۔ دنیا میں بہت سے کام رونے دھونے سے صحیح ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رونا دھونا کر کے دنیا میں اپنی بات منواتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں ایسے بنے؟ اس لیے کہ بچپن میں ان کی بات جب یہ نارمل طریقے سے کرتے تھے تو لوگ نہیں سنتے تھے، پھر یہ روتے دھوتے تھے، ہنگر اسٹرائک کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے تو سب ان کی بات مان لیتے تھے۔ یہ ٹریننگ ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں۔ اس کو بڑا کلیئرلی بتا دیجئے کہ بیٹا جو چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ روئیں یا کچھ بھی کریں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اور یہ بات پیار سے کریں، گلے لگا لیں یہ بات کرتے ہوئے، جتنے پیار سے یہ بات کہہ سکتے ہیں وہ کریں، اور بتائیں کہ ہاں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے۔ لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے جو اس کے لیے مفید ہے تو اس سے نہیں روکیں اسے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بچہ رونا دھونا چیزوں کو دیکھ کے، یہ کتنا کامن ہے کہ آپ کہیں باہر جاتے ہیں میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ شاپنگ سینٹرز میں بچوں کو نہیں لے کے جائیں، نہیں لے کے جایا کریں شاپنگ سینٹرز میں، کیونکہ یہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں یہ اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ کی عمر کا آدمی بھی اپنے نفس پہ قابو نہیں پائے گا، آپ کی عمر کا انسان بھی۔ اس میں جو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں نا، آپ گئے تھے صرف 2 کلو آلو خریدنے اور واپسی پہ آپ جوتے اور کپڑے بھی خرید کے آ گئے ہیں، آپ گئے تھے بازار میں تیل خریدنے اور واپسی پہ آپ تھیلے بھر کے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اتنی ایسی جگہ ہے، اور آپ کا بچہ بھی آپ بچوں کی طرح چیزیں خرید رہے ہیں تو وہ تو وہی بچہ، تو آپ نہیں لے کے جایا کریں، کم سے کم لے کے جائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب وہ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دے کہ یہ مجھے چاہیے، تو ہمارا پرابلم کیا ہے؟ جب وہ کسی چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے، تو پہلے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، تو پھر آپ تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں دلاؤں گا، پھر سامنے سے ایک نظر آتا ہے کہ اچھا وہ میری نند آنے والی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ رو رہا ہے اور میری نند بھی دیکھیں گی کہ یہ میں چیز نہیں دلا رہا، تو پھر فوراً دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی دوست آ رہا ہے، آپ نے سوچا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی جو چیز نہیں دلانی وہ نہیں دلانی، جو چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن سوچ سمجھ کے نو کریں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بازار میں جو چیزیں شاپنگ سینٹرز میں مل رہی ہیں ان میں ضرورت کی چیزیں تو بہت کم ہیں، زیادہ چیزیں تو وہ ہیں جو خواہش کی چیزیں، نیڈس تھوڑی ہیں اس کی، وہ تو وانٹس ہیں۔